रहीम। سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا عید الآمد کا بہت شکریہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں۔ ہم آپ کو دوبارہ ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں اس ادارے میں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا لگا اس ادھر آ کے؟ سب سے پہلے اپنے تاثرات، آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ والوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر اس کانفرنس کا اور قومی مشاورت کا انعقاد کیا۔ ملکی حالات اس نہج پہ جا رہے تھے کہ امت کی وحدت اور قوم کی وحدت اور پاکستانیوں کی وحدت کی ضرورت تھی، تو بڑی شاندار کانفرنس رہی اور اظہار خیال جو ہوا وہ انتہائی تھاٹ پرووکنگ، فکر انگیز تھا۔ اور اس کانفرنس کا پیغام یہی ہے جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو آج اس کانفرنس کا تھیم ہی یہی تھا کہ ہماری مشترکات زیادہ ہیں، اختلافات فروعی نوعیت کے ہیں، تو جن باتوں پہ ہمارا اشتراک ہے، جن باتوں پہ ہم متحد ہیں، قرآن پاک پر، ارکان ایمان پر، ارکان اسلام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور وحدت امت کا پیغام، وہ سارا دیا جائے۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور اختلافات، ڈائیورسٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک ڈائیورسٹی اور اختلاف کو رکھا ہے۔ دن اور رات کے بدلنے میں اختلاف ہے، مرد اور عورت کا اختلاف ہے۔ اس کائنات میں آپ پھولوں کی مختلف اقسام دیکھ لیں تو وہ جتنی ورائٹی ہے اس سے زیادہ خوبصورتی بڑھتی ہے۔ تو جتنے خیالات، مختلف خیالات کے لوگ ہوں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وحدت کا اور مختلف جو قومی مسائل ہیں ان کا حل نکل سکتا ہے۔ آج کی کانفرنس کے نتائج اور اثرات سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج اور ثمرات انتہائی مفید ہوں گے۔ یہ علماء کا، مشائخ کا، انٹلیکچوئلز کا ایک جگہ پہ جمع ہونا عوام الناس کو ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے بڑے مل بیٹھ کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کر سکتے ہیں تو پھر عوام الناس کو بھی ایسے مسائل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو ہمارے متفق چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے تحمل، برداشت، انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرافیتھ ہارمنی اور مختلف مسالک کے ساتھ اچھے سلوک کا ہونا، یہ بڑا ضروری ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آپ ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، درس و تدریس سے بہت عرصے سے وابستہ ہیں، تو آپ کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ اس کانفرنس سے اپنے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے کیا ہدف مقرر کر کے جا رہے ہیں؟ جی، سب سے بڑا ہدف تو اس کانفرنس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک مثبت پیغام ہے اور ہم سب کو سوچنے کا موقع ملا ہے کہ ہم وحدت امت میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ علماء ہوں، مشائخ ہوں، یونیورسٹی کے اساتذہ ہوں، وہ اس قوم کے جو نوجوان نسل ہے ان کو بنانے میں اور ان کی فکر کو پروان چڑھانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تو پیغام اس کا یہی ہے کہ بے شک اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور ہمیشہ سے ہیں، شروع سے امت کے اندر اختلافات چلے آئے ہیں، مگر وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب نہ رہ سکیں، وہ ایسا تاریخ اسلام میں نہیں رہا۔ تو ہمیں امن، اخوت، بھائی چارہ اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، یہی اس کا پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا دوغلا پن ہے، اہل علم و دانش کا، ہمارے مذہبی طبقات کا اور ہمارے علماء کا، کہ وہ کانفرنسز میں، اسٹیج پر، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں بڑی پیار محبت کی اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر جب وہ اپنی نجی محافل میں بیٹھتے ہیں تو اسی فرقہ واریت کو پروان چڑھانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیں تو وہاں پہ وہ امت مسلمہ کی اور پاکستانیوں کی یونیورسٹیوں کی بجائے وہ مسالک کی یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹس بن کے رہ گئے ہیں۔ اس قوم کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے علماء، ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے اساتذہ کو، اس کو بطور نیشن، ہماری جامعات ہوں، ہمارے مدارس ہوں، ہماری نوجوان نسل ہو، اس کو امت مسلمہ سمجھنا چاہیے اور سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہیں۔ ہمارا رب رب العالمین ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے۔ اسلام کا پیغام تو جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں ان کے لیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ہے کہ مشترکات
پر آپ اکٹھے ہو جائیں تو مسلمانوں کے اندر تو مشترکات بے شمار ہیں، اخلاق کے معاملات ہیں، کردار کے ہیں، سیرت کے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے ہیں، باہمی طور پہ مل جل کے رہنے کے حوالے سے ہیں، معاملات کے حوالے سے ہیں، تو ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امن والا پیغام، محبت والا پیغام، دشمنوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ کے وقت شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آج تو بدلے کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ تو آپ نے معافی کو پروموٹ کیا اور کہا کہ جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو امان حاصل ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر چلا جائے اسے امان حاصل ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان حاصل ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان حاصل ہے۔ تو یہ وہ پیغام محبت ہے، یہ مل جل کے رہنے کا پیغام ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اور حضور کے امتی ہونے کے ناطے اسی پیغام کو ہم سب نے پروموٹ کرنا ہے۔ جو کرتا چلا جائے گا وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اور آخرت میں سرخرو ہوگا، اور جو اس سے ہٹ کے راستے پہ چل رہا ہے تو وہ انشاءاللہ خاسر و نامراد ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم مکاتب فکر کی اور مسالک کی بات کرتے ہیں، وہ دین اسلام کی تعلیم ہی نہیں دے رہے، وہ مدارس ہوں یا جامعات ہوں، وہاں پہ مسالک کی، مکاتب فکر کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور مکاتب فکر کی تعلیم لینے کے بعد وہ پھر اسلام کا مبلغ نہیں بنتا، اسلام سچا مسلمان نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنے فرقے کو، اپنے مکتبہ فکر کو پروموٹ کرنے والا بنتا ہے۔ تو سیکولرزم کی آپ نے بات کی، وجہ یہ ہے کہ سیکولرزم سے دور کرنے کے لیے ہمیں نوجوان نسل کے جو مسائل ہیں، ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے چیلنجز کیا ہیں، ان کو کیسی مشکلات کا سامنا ہے، ان کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ان کے کردار کے اندر وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ تو یہ جو ڈفرنس ہے کردار کا اور قال کا، کہنے کا اور ہے، کرنے کا اور ہے، یہ چیز پھر اسٹوڈنٹس کو اور نوجوان نسل کو متاثر نہیں کرتی۔ ہمارے سامنے رول ماڈل نبی پاک علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے 40 سال اپنی زندگی کے گزارے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب نظر آ جائے تو پھر اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دینا۔ نوجوان نسل کو اگر ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں صاحب کردار مسلمان، صاحب کردار استاد، صاحب کردار عالم دین بننا ہوگا۔ اسی کے طور پہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔